اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی نیک ساعات سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان مختلف عبادتوں میں مصروف ہیں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا ہے، جس کا حکم خود پروردگار عالم نے دیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی دعا کو مستجاب کروں۔ یہ قرآن کا صریح اعلان ہے، ادعونی استجب لکم۔ تم لوگ مجھ سے دعائیں مانگو، دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعائیں ہیں جو معصوم ائمہ سے، رہبران دینی سے ہم تک پہنچی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعائے افتتاح ہے جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ پوری دعا کو بیان کرنا یا پوری دعا سے اقتباسات پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس مختصر پروگرام میں دعائے افتتاح کا ایک پیغام پیش کروں گا۔ دعائے افتتاح کے آخری جملوں میں امام زمان کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ تم لوگ یہ دعائیں پڑھو اور یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگو۔ خصوصاً ایک نکتے کی طرف امام نے ہماری توجہات کو مبذول فرمایا ہے۔ یوں تو ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وسعت رزق کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، صحت و سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف معصوم امام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے وہ رہبر دینی کا وجود ہے، رہبر دینی کے وجود کا احساس ہے۔ اس احساس کو ہمیں اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام نے دعائے افتتاح کے آخری جملوں میں فرمایا کہ جب تم خدا سے دعا کرو تو یہ دعا بھی کرو، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ۔ پروردگارا، ہم بہت ساری چیزوں کا ویسے بھی گلہ کرتے رہتے ہیں، لیکن امام یہ حکم دے رہے ہیں کہ صرف باقی چیزوں کا، مادی چیزوں کا، دنیاوی چیزوں کا گلہ مت کرو، ان چیزوں کی شکایتیں مت کرو جو جلدی گزر جانے والی ہیں، بلکہ ایک ایسی چیز کی شکایت کرو بارگاہ رب العزت میں، ایک ایسی چیز کا گلہ کرو جو تمہارے دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ پہلی چیز جو امام نے فرمایا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، پروردگارا ہم تیری بارگاہ میں یہ گلہ کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کی جدائی کا، وغیبت ولینا، اور دوسرا گلہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا رہبر، ہمارے زمانے کا امام جو پردہ غیبت میں ہے، اس کی غیبت کا گلہ کرتے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں ہم میں سے اکثر لوگ ان دونوں جملوں پر توجہ نہیں دیتے، یا یہ احساس ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم باقی ساری چیزوں کا احساس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کی جدائی کو، پیغمبر کے عدم وجود کو، اس زمانے میں پیغمبر کے نہ ہونے کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح ہمارے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت کو ہم محسوس نہیں کرتے، یا ہماری توجہ
اس طرف نہیں جاتی، یا ہم اپنی زندگی میں امام اور پیغمبر کی کمی کو محسوس نہیں کرتے، ہم اولاد کی کمی کو تو محسوس کرتے ہیں، مال کی کمی کو تو محسوس کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، اس ایک کمی کو اکثر ہم میں سے اکثر محسوس نہیں کرتے۔ لہٰذا امام نے ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جب تم پیاس اور بھوک کو محسوس کرتے ہو، اپنے امام کے موجود نہ ہونے کو بھی محسوس کرو، پیغمبر کے عدم وجود کو بھی محسوس کرو۔ یہ تمہاری زندگی کی ضروریات میں سے ہیں اور یہ ضرورت اس وقت تمہاری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اور زندگی کے دوسرے ایام میں بھی عمومی طور پر اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں پیغمبر کی زندگی اور امام کی زندگی کا حصہ نہیں ملا، یا ہم امام کی زندگی یا پیغمبر کی زندگی کے دورانیے میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے، ہم امام کے حضور میں زندگی گزارنے سے قاصر رہے۔ خدا کی بارگاہ میں اس احساس کو بھی پیش کرنا چاہیے، اس کمی کو بھی پیش کرنا چاہیے، یا گویا ہمیں ظہور امام کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں باقی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ پروردگارہ ہمارے معصوم امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اور یہ دعا ہر صبح و شام ہمارے لبوں پہ ہونی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ضرورت کو محسوس کرنے اور ہمیشہ ان کی یاد میں تڑپتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ